یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ زندگی بدل کے رکھ دینے والا وظیفہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ نماز شرط ہے۔ نماز ویسے بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو مسلمان نماز کی پابندی نہ کرے تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ بخشش کی سند ہوگی، نہ ذریعہ نجات ہوگا، بلکہ ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت جانے کی راہ داری ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے نور بن جائے گی، نماز ذریعہ نجات ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ فرشتے ہر نماز کے وقت ندا کرتا ہے، اے بنی آدم اٹھو، اور جو تم نے آگ بھڑکا رکھی ہے گناہوں سے اس سے نماز سے بجھا دو۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ شخص دنیا میں رہتا ہے تو بے نور ہی رہتا ہے۔ جو شخص پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا انعام، اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام، اس سے قبر کا عذاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا انعام، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں انعام، وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا، ایک شخص ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے لیکن وہ جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، تو بتائیے ایسا شخص کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ بے نمازی کی نحوست اس کے گھر والوں اور اس کے ہمسایوں میں سے 70 آدمیوں کو پہنچتی ہے۔ دوستو، کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے چہرے کا نور اٹھ جائے گا، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی، دنیا سے جاتے وقت اس سے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان مسجد سے اور نماز با جماعت سے محبت رکھتا ہے جب تک اسے جنت کی نہر سے پانی نہ پلایا جائے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ دوستو، نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا یہ فلاں کی قبر ہے، تو فرمایا اب اس کے نزدیک نماز کی 2 رکعت ساری دنیا سے بہتر اور پیاری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی کریں۔ ایک واقعہ گزرا ہے کتابوں میں سے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مطرب بن عبداللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان میں گیا، وہاں میں نے ایک قبر کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی جو کہ بوجہ تھکاوٹ اچھی طرح ادا نہ ہو سکی، پھر مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے دیکھا قبر والا مجھے کہہ رہا ہے، اے بھائی تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے جسے تو معمولی سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اس قبر والے نے کہا کہ تم ابھی زندہ ہو تو عمل کر سکتے ہو، مگر تم نماز کی فضیلت کو نہیں جانتے، ہم جان چکے ہیں، مگر افسوس کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے بھائی غور سے سن، جیسی تو نے 2 رکعت پڑھی ہے ان کو معمولی سمجھ رہا ہے، اگر میں ایسی 2 رکعت پڑھ سکوں تو میرے نزدیک یہ ساری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے افضل اور محبوب ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بغیر پھر وظائف کرنا تو ایسے فضول ہے، اس کا کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دل کی مرادیں قبول ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً جناب علی صدقہ خیرات کر لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے انسان کے لیے۔ کوشش فرمایا کریں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اور اب اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں اس کے لیے کرنا چاہیں، رزق کے لیے کرنا چاہیں، دولت کے لیے کرنا چاہیں، سکون کے لیے کرنا چاہیں، کامیابی کے لیے کرنا چاہیں، یا کوئی بھی مشکل ہے، ہر مشکل ہر حاجت پوری ہونے کے لیے آپ اس کو صرف 3 منٹ روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے اور کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ جناب علی آپ فلاں ٹائم کریں فلاں ٹائم نہ کریں، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، ورنہ نماز کے علاوہ جس وقت آپ کریں، وضو ہونا ضروری ہے، وضو ہو اور چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور پھر کسی وقت ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر لینی ہیں، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، آنکھیں بند کر کے پھر صرف اور صرف یہ 3 اسماء اعظم پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غنی یا ربی، یا اللہ یا غنی یا ربی، یا اللہ یا غنی یا ربی۔ صرف 3 منٹ بھی پورے نہیں لگیں گے، 3 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔